الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کچھ عرصہ سے محقق اہل سنت مفتی راشد محمود رضوی صاحب اور ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کے مابین کچھ تحفظات تھے، جنہیں مفتی صاحب نے بڑے ہی مدلل انداز میں، بڑے ہی باادب طریقے کے ساتھ اور فکر رضا کے ترازو میں رکھ کر ڈاکٹر صاحب کی بارگاہ میں پیش کیا۔ ان تحفظات میں سے آپ کا ایک تحفظ یہ تھا کہ انہوں نے جو خطائے معصیت مراد لی تھی، اس پر آپ نے حالیہ ایک مدلل انداز میں بیان ریکارڈ کروایا۔ سب کی عبارت ہم پڑھ کے اس پر انشاءاللہ تعالی بات کریں گے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ الرحمہ نے ایک رافضی کو جواب دیا۔ فدق کے معاملہ میں رافضی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ چونکہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہ آیت تطہیر کی فضیلت میں شامل ہیں، لہذا وہ معصومہ ہیں، اور معصومہ ہونے کی بنیاد پر وہ فدق کے معاملہ میں امر ناجائز کی مرتکب نہیں ہو سکتی۔ تو اس کے جواب میں پیر صاحب نے اپنا جواب دیا۔ پہلے میں عبارت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پیر صاحب لکھتے ہیں، اس موضوع پر ایک اور دلیل جو فریق مخالف کی طرف سے دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بموجب آیت تطہیر اہل بیت علیہم رضوان کو پاک گردانا ہے، لہذا سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہا فدق کا دعویٰ کرتے ہوئے کسی ناجائز امر کی مرتکب نہیں ہو سکتی۔ اس دلیل کا تفصیلی جواب آگے چل کر آیت تطہیر کی فصل میں دیا جائے گا۔ یہاں اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ آیت تطہیر کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہیں اور ان سے کسی قسم کی بھی خطا کا سرزد ہونا ناممکن ہے، یعنی ان سے خطا کا سرزد ہونا ناممکن نہیں بلکہ ممکن ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیر صاحب نے جس چیز کو ممکن مانا، آیا کہ یہ ممکن واقع بھی ہے کہ صرف ممکن ہی ہے؟ تو اس عبارت کو ڈسکس کرتے ہوئے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے ایک قاعدہ بیان کیا، اور قاعدہ بیان کر کے یہ کہا کہ پیر صاحب کی عبارت کے اندر پیر صاحب نے جس چیز کو ممکن مانا ہے دراصل اس کو وقوع لازم ہے، وہ وقوع کو مستلزم ہے۔ اور وہ قاعدہ یہ بیان کیا، ان الامکان اذا کان متعلقا بالماضی کان مستلزما للوقوع، کہ اگر امکان کا تعلق ماضی کے ساتھ ہو کان مستلزما للوقوع۔ پیر صاحب نے اپنی اس عبارت میں خطا کا امکان مراد لیا اور ڈاکٹر صاحب نے اس امکان میں وقوع کو بھی مراد لیا، اور اسی جملے پر، اسی لفظ پر مفتی صاحب نے ڈاکٹر صاحب سے رجوع کا مطالبہ کیا۔ جب مفتی صاحب نے اپنا یہ کلپ اپلوڈ کیا تو اس کے مقابلے میں ڈاکٹر صاحب کے وکیل مطلق زاہد نعمانی صاحب نے اس کے مقابلے میں کلپ بنایا جس کا ٹائٹل تھا سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب کی عبارت میں خطائے اجتہادی یا خطائے معصیت راشد رضوی صاحب کے مغالطوں کا تحقیقی جواب۔ یہ اس کلپ کا ٹائٹل تھا، اور اپنا کلپ شروع کرنے سے پہلے انہوں نے مفتی صاحب کی شان میں نازیبہ کلمات استعمال کیے، مفتی صاحب کی شان کو گھٹانے کی کوشش کی، مفتی صاحب کے بارے میں ایسے ایسے کلمات استعمال کیے جو ہم کسی بدعقیدہ کے بارے میں بھی استعمال نہیں کرنا چاہتے۔ زاہد نعمانی صاحب اپنے کلپ میں کہتے ہیں کہ مفتی راشد صاحب کا کلپ آ جانا جلالی صاحب کے عقیدہ معصیت پر، اس سے بہت لوگوں کو تعجب ہوا، لیکن ہمیں کوئی تعجب نہیں ہوا، کیونکہ ایک بغض و عناد سے بھرے ہوئے اور حسد و عناد کے مریض کے لیے اس سے سنہرا موقع کیا ہوگا۔ بہت سے لوگوں کو تعجب ہوا، لیکن ہمیں اس پر کوئی تعجب نہیں ہوا۔ ایک بغض و عناد سے بھرے ہوئے اور حسد و عناد کے مریض کے لیے اس سے بہتر اور سازگار وقت کوئی نہیں تھا۔ معاذ اللہ، مفتی صاحب کی شان میں اس سے بڑے غلط لفظ استعمال کیے۔ اس نے کہا کہ ایک بغض و عناد سے بھرے ہوئے، ایک حسد و عناد کے مریض کے لیے، استغفر اللہ۔ ایسے جملے زاہد نعمانی صاحب جو ڈاکٹر صاحب کے وکیل مطلق ہیں، انہوں نے مفتی صاحب کی بارگاہ میں استعمال کیے۔ کہتے ہیں نا، جب بندہ لاجواب ہو جاتا ہے تب ادھر ادھر کی مارتا ہے۔ اور زاہد نعمانی صاحب آگے کہتے ہیں کہ اب ہمیں کوئی رابطہ کر کے نہ کہے کہ آپس میں اتفاق رائے کر کے گفتگو کر لیں، لیکن جب جن مسائل میں مفتی صاحب منہ کی کھا کر آتے ہیں تو باہر آ کر کہتے ہیں کہ بڑا مارکا مار کر آیا ہوں۔ یہ الفاظ زاہد نعمانی صاحب ایک مفتی صاحب کے بارے میں بول رہے ہیں، اور مفتی صاحب انہوں نے اہل سنت و جماعت کا اتنا کام کیا، ہم سب کے سامنے ہے کہ مفتی صاحب اہل سنت و جماعت کا کتنا کام کر رہے ہیں، اور ان کے بارے میں زاہد نعمانی صاحب جو کہ ڈاکٹر صاحب کے وکیل مطلق ہیں وہ کیسے کلمات استعمال کر رہے ہیں، آگے سنیں۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ ہماری ایسی عادت نہیں ہے، ہمیں سچ بولنے کی عادت ہے، اللہ تعالیٰ جھوٹ سے پناہ میں رکھے۔ آگے کہتے ہیں ہماری ایسی عادت نہیں ہے، ہمیں سچ بولنے کی عادت ہے، جھوٹ سے اللہ پناہ میں رکھے۔ کتنے کتنے جھوٹ ہیں جو مفتی صاحب بڑے شوق سے بول دیتے ہیں۔ معاذ اللہ، مفتی صاحب کی شان میں انہوں نے ایک اور بہتان باندھا اور کہا کہ مفتی صاحب بڑی شوق کے ساتھ
جھوٹ بولتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے. آگے چلیں. اور آگے زاہد نعمانی صاحب کہتے ہیں کہ مفتی صاحب کا اصل مسئلہ اقبال کا تھا, اور جس وقت ہم نے اقبال کے بارے میں انہیں جوابات دیے تو ہم نے کہا تھا کہ ان جوابات کا مفتی صاحب قیامت تک کوئی جواب نہ دیں گے, بلکہ ان جیسے 100 بھی آ جائیں جو مفتی صاحب نے بلنڈر چھوڑے ہیں ان کا جواب نہ دیں گے. یہ ایک مفتی صاحب کے بارے میں, محقق عالم دین کے بارے میں ڈاکٹر صاحب کے وکیل مطلق زبان استعمال کر رہے ہیں. آگے کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے جھوٹ کیا بولا اپنی اسی ویڈیو میں, انہوں نے جھوٹ کیا بولا, انہوں نے کہا کہ ہم نے جو جوابات دیے ہیں اقبال کے معاملات میں, ہم نے جو جوابات دیے ہیں اسی طرح کے جوابات انہیں خادم حسین رضوی صاحب نے دیے تھے. اور یہ بالکل جھوٹ ہے, کیونکہ خادم حسین رضوی صاحب نے مفتی صاحب کو کوئی اقبال کے معاملات پہ جوابات ہی نہیں دیے. اور ابھی پیچھے خود ہی کہہ رہے تھے نا کہ ہماری ایسی عادت نہیں, ہمیں سچ بولنے کی عادت ہے. مفتی صاحب تو بڑے شوق کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں. آگے ثابت ہو گیا کہ جھوٹ کون بولتا ہے اور سچ کون بولتا. ڈاکٹر زاہد نعمانی صاحب نے اپنا جو مسئلہ بیان کر رہے تھے, جس مقصد پہ انہوں نے ویڈیو بنائی تھی, سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب کی عبارت میں خطائے اجتہادیاں, خطائے معصیت, راشد رضوی کے مغالطوں کا تحقیقی جواب. ویڈیو کا ٹائٹل یہ تھا. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے انہوں نے مفتی صاحب کی شخصیت پر بات کی, اس کے بعد انہوں نے خود ہی اقبال پر بات کی اور مفتی صاحب کو کہا کہ یہ آپ پر قرض ہے کہ آپ اقبال کے ان سوالات کا جو ہم نے آپ سے اعتراضات کیے اس کا جواب دیں. تو مفتی صاحب نے جب اس کے بعد اقبال پر ویڈیو بنائی تو زاہد نعمانی صاحب کی طرف سے ایک پوسٹ شائع ہوئی جس کا ٹائٹل تھا کہ مفتی راشد صاحب اپنے موضوع سے فرار. اور مجھ جیسا طالب علم بھی اس بات کو باغور سمجھ چکا ہے کہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہار شریعت میں ایک مسئلہ فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ فارسی کے مولن کو تعظیم کی جگہ پر بٹھانا, تعظیم و توقیر کرنا جائز نہیں ہے. تو ایسے شخص کی جس پر علماء کرام نے کفر کے فتوے لگائے, مفتیان عظام نے کفر کے فتوے لگائے, ایسے شخص کی نام کی کانفرنس کرنا کہاں سے جائز ہو سکتا ہے. اور رہی بات خطائے معصیت کی, انشاءاللہ اس پر بھی 25 جنوری کو بخوب بات ہوگی. اب دیکھتے ہیں کہ میدان سے فرار کون ہوتا ہے اور میدان میں آتا کون ہے, اور 25 جنوری کو معلوم ہو جائے گا کہ اپنے موضوع سے فرار کون ہوتا ہے اور میدان میں کون آتا ہے. 25 جنوری کا ٹائم زاہد نعمانی صاحب نے مفتی صاحب کو چیلنج کیا تھا, مفتی صاحب نے چیلنج قبول کیا. اب دیکھتے ہیں میدان سے زاہد نعمانی صاحب بھاگتے ہیں یا مفتی صاحب میدان میں آگے بڑھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طرح فکر رضا پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ. Truth TV.